یہ ہے پیننسولا یعنی جزیرہ نما کوریا۔ ایک حصے کو جنوبی کوریا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے شمالی کوریا۔ مگر کیا یہ جزیرہ نما ابتدائی سے ایسا تھا؟ اور کیا یہ آزاد علاقہ تھا یا کسی کی کالونی؟ اور اگر یہ کسی کی کالونی تھا تو کس ملک کی؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات اور مزید بھی بہت کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ کو ہمارے چینل فیکٹونڈم میں خوش آمدید۔ Chinese communists prisoners are being marched to the rear. Seoul too falls into United Nations. جزیرہ نما کوریا ہر طرف سے سمندر کے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ آج یہاں موجود شمالی اور جنوبی کوریا دوسری عالمی جنگ تک موجود نہیں تھے، اور نہ ہی کوریا کوئی الگ ملک تھا، بلکہ اس جزیرہ نما پر جاپان کا قبضہ تھا، اور یہ قبضہ 1910 سے جاری تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان کی شکست کے بعد اس جزیرہ نما یعنی پیننسولا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور جاپان کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے شمالی حصے پر سوویت یونین اور جنوبی حصے پر امریکہ کا تسلط قائم ہو گیا تھا۔ 1948 میں جزیرہ نما کے دونوں حصوں میں الگ الگ عوامی جمہوری حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ ساؤتھ کوریا کے سربراہ سنگ مین ری اور نارتھ کوریا کے سربراہ کم il سنگ کو بنا دیا گیا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم il سنگ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کی ریڈ آرمی میں میجر تھے اور آپس ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، یعنی جنگ کے دوران انٹیلیجنس فراہم کرنا، لاجسٹک پلاننگ، ایسٹ مینجمنٹ وغیرہ کا کام انہی کم il سنگ کے ذمہ تھا۔ اسی میجر کم il سنگ نے سوویت یونین کی مکمل حمایت سے شمالی کوریا میں کنٹرول قائم کیا اور کمیونزم کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف جنوبی کوریا میں امریکہ کی حمایت سے حکومت قائم رہی۔ امریکہ سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا تھا۔ 1949 میں سوویت یونین نے نارتھ کوریا یعنی جس کو ہم شمالی کوریا کہتے ہیں کو ایک معاہدہ کے تحت بھاری فوجی امداد دے ڈالی، جس میں ہر قسم کا اسلحہ اور ایک ٹینک بریگیڈ بھی شامل تھا، جس میں کم و بیش 116 سے لے کر 118 ٹینکس شامل تھے، اور آرمی کی تعداد 1,35,000 تک جا پہنچی۔ اس طاقت کے نشے میں شمالی کوریا کے سربراہ نے 25 جون 1950 کو ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا۔ شمالی کوریا کی مدد USSR یعنی اس وقت جس کو سوویت یونین کہا جاتا تھا اور چائنا کر رہے تھے، جبکہ ساؤتھ کوریا کی مدد امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ کے حکم پر ہنگری، فرانس، ترکی، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور انڈیا نے بھی کی۔ اس جنگ میں امریکہ کو سخت غصہ اس وقت آیا جب 36,940 امریکن فوجی مارے گئے اور 92,134 زخمی ہوئے، اور 3,737 لوگ کبھی ملے ہی نہیں، یعنی مسنگ پرسن کہلائے، اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور یہی وہ زمانہ تھا، یعنی 1 نومبر 1952 جب امریکہ نے شمالی کوریا اور سوویت یونین کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کر دیا، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم سے 700 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ یہ جنگ 27 جولائی 1953 کو ایک جنگ بندی معاہدے کے تحت، جو کہ امریکہ کے صدر آئزن ہوور نے کروایا تھا، بند ہو گئی، اور جزیرہ نما کو ساؤتھ اور نارتھ یعنی شمالی اور جنوبی کوریا میں الگ الگ بانٹ دیا گیا، اور اس لائن کو اوریجنل ڈیمارکیشن لائن کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین، جس کی صدارت کی مدت 1953 میں ختم ہو رہی تھی، انہوں نے جاتے جاتے ساؤتھ کوریا کے صدر سنگ مین ری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا میوچل ڈیفنس ٹریٹی۔ اس معاہدہ کے تحت امریکن افواج کو ساؤتھ کوریا بھیج دیا گیا۔ ان کی تعیناتی مستقل بنیادوں پر کی گئی تھی، اور آج بھی یہ ٹروپس وہاں پر موجود ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 28,500 ہے۔ یہ ٹروپس ایک بندرگاہی شہر جو ساؤتھ کوریا کا شہر ہے پیونگ ٹیک، جو کہ ساؤتھ کوریا کے دارالخلافہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے،
वहां मौजूद हैं, जो सोवियत यूनियन यानी आज के मौजूदा रशिया और नॉर्थ कोरिया के लिए मुसलसल दर्द सर हैं। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्टेंडम को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि आप तक नई आने वाली जो वीडियोस हैं इसी सिलसिले में आप तक वो पहुंचती रहे।